ہاں اس میں لیکن کون ہی ہے؟ دل گرفت میں ہے. دل تو محبت کا شکار ہے نا. دل اندیشوں میں آ گیا, اندیشے آ گئے دل میں. ہاں دل میں اندیشے جو ہے نا لالچ کی وجہ سے ہیں. جب تک لالچ نہیں نکلے گا اندیشہ نہیں نکلے گا. دعا کرو تسی میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ تجھے کچھ نہ دے, لو دل آزاد ہو گیا. نہ کچھ لے نہ کچھ دے, میں فارغ ہوں. دل کے بجانے ذرا دو. اندیشہ ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے. یہ ملے اندیشہ کب ہوتا ہے؟ شاید نہ ملے یا شاید چھن جائے. وہ چیز میرے پاس ہے, جو پاس ہے وہ چھوڑنا تیار ہو جاؤ, اور جو نہیں آئی ہے اسے نہ قبول کر. ہوتا ہے ہونا نہیں ہونا ہو. کہتا ہوا مر جائیں گے, مرنے والے مرنے تو ایک بندہ بس رو رہا تھا, اس کا کوئی فوت ہو گیا باپ, بڑا بچہ رو رہا زور سے, اور پیر کے پاس گیا روتا رہتا. کیا مقصد ہوئے؟ کہتا یہ بہت بے ہوش ہو کے روتا ہے. کہتا بات سن, کہتا آنے والی کوئی بات نہیں, تو بھی 2-4 سال میں پہنچ جائے گا. خیر ہے رابطہ کو تنہا بیٹھنے دے, پہنچ ہی جائے گا, گھبراتا نہیں. تو بات اتنی ساری ہے کہ اندیشے نکل جائیں گے. جانے والوں کو جانے دو, آنے والوں کا فکر نہ کرو. حاصل کی پرواہ نہیں ہے, محرومی کا ڈر نہیں ہے. بات نہیں ہے. کردار کس بات کا, اندیشہ کس بات کا؟ یہ جو ہے نا ڈر تو نہیں پیدا ہوتا ہے, لوگوں کا ڈر. خدا سے زیادہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے ہیں. غریب سارے غریب ہیں, اور اپنے آپ کو غریب کہنے میں ڈرتے ہیں. کیا جو نا غریب ہے, تو پھر ڈر کس بات کا؟ حالات کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی مرنے والا مرے گا نا. آپ کیا کہتے ہیں گرو جی صاحب, مرتے ہیں نا. اچھا جو صحت مند ہیں وہ نہیں مریں گے, ڈاکٹر لوگ نہیں مرتے, میرے خیال سے پرانے لوگ نہیں مر گئے. اچھا جن لوگوں کو آپ یاد کرتے ہو سارے کے سارے رخصت ہو چکے ہیں. اچھا اب بھی نعرہ حاضر لگاؤ, سارا رخصت. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے سارے کے سارے رخصت. جو حقیقتیں ہیں وہ رخصت. تم کیا ہوگا پھر جھوٹے لوگ ہو. جس کے مزار پہ جادان صاحب جا رہے ہیں رخصت, میاں میر صاحب رخصت. آئیے کام میاں میر صاحب کہتے وہ تو بڑے پہلے کی بات ہے, چلے گئے بابا شاہ جمال سارے کے سارے رخصت. تو کہتا میں نہیں رخصت ہونا, تو جھوٹا دیا. اس لیے اندیشہ اس بات کا ہے. اندیشہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ میں بچوں کا رکھوالا ہوں, اور اللہ تعالیٰ پھر اندیشہ پیدا کرتا ہے. اور جو تو اللہ کی حفاظت میں ہے, بچوں کو تو اس کی تعویل میں دے دے, اس لیے کوئی اندیشہ نہیں رہے گا. اندیشہ ایسے بلا وجہ مالک بننے کا دعویٰ ہے. کہتے بس اس کا کیا بنے گا, اس بچے کیا بنے گا, مریض سے بچہ ہے, میرا غریب سے بچہ ہے, اسے دنیا تباہ کر دے گی. وہ بندہ مرنے لگا نا, اسرائیل آیا اس کے پاس, تو کہتا میں آپ کون ہے؟ کہتا میں وہی ہوں. کہتا بے ٹائم ہی آ گیا, تو اس وقت نہیں تھا, اسرائیل خود آ گیا نا. کہتا بات یہ ہے کہ میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. وہ جا. کہتا بھائی بعد میں میرے پاس ایک شیر ہے, کچھ بکریاں ہیں, میں نے بڑا بچا کے رکھا ہوا ہے, اس لیے میں کوئی ان کو ٹھکانے لگا. وہ کہتے بیوقوف آدمی, چھوڑ شیر جان ہے, بکریاں جانے, تو چل اپنا کاروبار کرتے ہیں. کہتا پھر ایک بات ہے, یہ جو پیسے ہیں یہ بھی آگے پہنچا دے. کہتا یہ آگے نہیں جاتے, یہ بہت ظلم ہے, بانٹنا بڑا مشکل کر لیے. اگر تم زندگی میں اپنا مال بانٹ دو تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو ساری اپنی اولادوں کو, فطرت کو, تو تم اندیشی کس بات. اور جنت میں جانا چاہتے ہو خبردار, آج ہی نہیں, کچھ کام کر کے جائیں گے نا, ابھی نہیں. ہاں یہاں سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے. آپ کچھ ضروری کام ہے نا, یہ ضروری کام کر کے جاتے ہیں. اچھا بس خواہش دل کا پورا ہونا جو ہے نا, خواہش تمہاری مرضی ہے, پورا کرنا اس کی مرضی ہے.
اس کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑ دے، یہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فراق وصال کی بات ہے۔ فراق وصال بھی ہے نا، ضد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ وصال دے، وصال قبول، فراق دے تو وصال سے زیادہ قبول۔ بس یہ ہے محبت کا راز۔ سامنے آئے محبت، سامنے نہ ہے پھر بھی اس کی محبت، اس کو تو پابند نہ کرنا، پھر ہے محبت کا ابتدا۔ کیا کرنا؟ پابند نہ کرنا، بڑا فٹ بار بار ادھر آ سامنے آ سجدہ کروں، سامنے آ سجدہ کروں، اور 1000 بار سامنے آئے گا تو نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ تجھے پتہ کو نہیں ہے۔ اس لیے اس کا فراق، حقیقت کی بات کیا ہے؟ اس کا فراق ہی اس کا وصال ہے، کیونکہ اس کا وصال ہے کو نہیں، اس کا وصال ہے کو نہیں۔ اس کا وصال جو ہے، جسے وصال کہتے ہیں، وہ فراق جاں ہے، اور فراق جو ہے یہ اس کا وصال ہے۔ اسی کو حقیقت بولتے ہیں، اسی کو اللہ بولتے ہیں۔ اس کا فراق عین وصال ہے۔ کیا ہے؟ فراق عین وصال ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے یہی ہے۔ اس کی راہ میں صرف چلنا ہوتا ہے، پانا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ چلنا ہوتا ہے۔ کب تک چلنا ہوتا ہے؟ چلنا ہی ہوتا ہے۔ اور منزل پہ کیا ہوتا ہے؟ منزل کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی راہ۔ کیا ہے اس کی راہ؟ کہ سفر کے بعد منزل، منزل کے بعد پھر سفر، سفر در سفر، چلتے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، وہ انجام ایسا ہے۔ آپ ایسے میں رہے ہیں۔ اس لیے لامحدود کا سفر محدود زمانے میں نہیں ہوتا۔ اندیشہ جو ہے یہ غیر ہے، بلکہ ایمان کی تعریف ہے یہ، ایمان اندیشے کی نفی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کے ذات پر اعتماد کا نام ہے، اور محبت محبوب کے آنے کا یقین کا نام ہے۔ کیا ہے؟ آنے کے یقین کا نام ہے۔ کب؟ اس کی مرضی پہ چھوڑ۔ کب؟ اس کی مرضی پہ چھوڑ۔ یہ جھوٹا محبت کرنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں بتاب ہوں کبھی آنا، جب چاہے آئے، اس کی مرضی پھیرا لگائے نہ لگائے، بس تو چراغ جلا کے آرام سے بیٹھ جا، آنا جب اس نے آنا ہے۔ یہ نہ کہنا میں اس کے لیے یاد کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور جب وہ آئے گا پتہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آ بھی گیا، کہنا 2-4 کام ہی کر دیا ہمارے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت محبت کر، یا محبت کا دعویٰ کر جب تجھے اس سے کوئی کام نہ لینا ہو، ورنہ محبت کے نام پہ بلاتے ہو اور اسے کہتے ہو 2-4 ہمارے کام کر دے، گزرا یہ منسٹر قابو نہیں آ رہا، یہ بادشاہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہ کرنا۔ محبت کی دنیا میں محبوب سے سوال جائز نہیں، اور چونکہ محبوب بھی ہے، رب بھی ہے، ہاں، لہذا آپ یہ سوچ لو کہ سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر محبت کرو۔ آپ اندیشہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی محبت کا ہے، ورنہ اندیشہ کسی دنیاوی سوال کا ہو جاتا ہے۔ دینی سوال بھی دنیاوی ہے محبت میں۔ کیا کہا؟ دینی سوال بھی دنیاوی ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سوال ہی منع ہوا۔